ہوئی جلسے جلوساں جڑ دیا ہوئے اسی واسطے تینوں سمجھ نہیں آ سکتی تے عشق نور عشق الہی تیرے اندر تیرے روح دے تیرے انگ انگ تیرے ہر لہر دی اندر تیرے لطائف دے اندر جذب نہیں ہویا پورا جو ہونا چاہیے کیونکہ یہ تا ہی ہوگا اگر تو اپنے نفس چو نکلے گا اور اس تو بعد پوری خلق چو نکلے گا پھر آخرت چو بھی نکلے گا تو پھر رب سونے طرف جدو علیحدہ ہو کے سب تو تنہا ہو کے بیٹھے گا اپنے رب دی صحبت دے بیچے تو پھر اس ذکر نو پکائیں گا الگ ہو گئے جویں ایک سپ جڑا موتی بناؤن والا سمندر دی تہہ تے پھردا رہندا ہے تے جویں بارش پیندی آ تے اودوں ہی منہ کھول لیندا ہے تے جویں ایک قطرہ اودے منہ چ آ جاندا سپ بند ہو جاندا ہے اور سمندر دی تہہ دی گہرائی جا کے بہ جاندا ہے پھر وہ سپ اپنی تمام تر توجہ جڑی وہ قطرے طرف لاوندا ہے تے پھر وہ قطرہ جو پانی دا جڑا موتی بن جاندا ہے اسی طرح ہی اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ میں عشق دا کمال حاصل کراں اور رب سونے دی بارگاہ تک رسائی حاصل کراں تے بغیر رب دی مدد تو نہیں ہوئے گی اور بغیر اپنے نفس دا تزکیہ اپنے قلب دا تصفیہ کیتیاں بغیر نہیں ہوگی کیونکہ جب تک تینوں تزکیہ اور تصفیہ حاصل نہیں ہوندا تیرے تو جمعیت پیدا نہیں ہو سکتی وہ وصل دی کیفیت پیدا نہیں ہو سکتی وہ وصال پیدا نہیں ہو سکتا یہ تا ہی ہوگا کہ اگر اسے واسطے اللہ والے سچے جنگلہ ہی نکل جاندے سکے اور پھر اس پروگرام کو پکاؤندے سکے تو ذکر کثیر ذکرن کثیرہ پھر ذکر کثیر کرتے سی اور تمام لطائف دے اندر سلطان الاذکار جاری ہو جاتا سکا کہ آج اگر کوئی چاہتا ہے مخلص ہے لیکن بہت کم لوگ ہیں رسمی رواجی لوگ تو بے شمار نے لیکن سچے طالب مولا جڑے ہیں وہ بہت کم ہیں اس لیے کہ دنیا نہیں چھڑ سکتے انہاں دل جڑا دنیا چ پھسیا ہوا ہے لذات و شہوات خواہشات دے اندر مال مشہوری کرسی دے اندر پھسیا ہوا ہے اسی واسطے دن رات مخلوق نہ رابطے رکھتے ہیں حالانکہ سچا اللہ والا رب نہ رابطہ رکھتا ہے تو وہ تقاضے اور شرائط ساریاں پوریاں کرے انسان تو پھر انہوں نعمت حاصل ہون گیا جب تک انسان انہاں سب تو الگ ہو کے حجرہ نشین نہیں ہوندا تنہائی چ اپنے رب دی صحبت نہیں پیندا کٹ کھان دی عادت نہیں بناوندا کٹ سون دی عادت نہیں بناوندا اور کٹ لوکاں نال ملاقات دی عادت نہیں بناوندا اور اپنے خیالات دے اوتے قابو نہیں پاوندا اپنے حواس تے قابو نہیں پاوندا اپنے حواس دی اپنے ذہن دی اپنے قلب دی کڑی نگرانی نہیں کردا کہ اے وچ غیر دا طرف جانا دا درکنا خیال بھی نہ آوے یعنی فنا اور فنا دے اس کمال تے پہنچیا ہوئے کہ کوشش بھی کرے تے انہوں غیر دا خیال نہ آوے صرف اور صرف قلب جڑا اپنے سونے مولا طرف متوجہ رہے لیکن طالبان دنیا واسطے مشکل ہے اس لیے وہ الگ ہو کے حجرہ نشین نہیں ہو سکتے یہ چند دن کی زندگی ہے یہ سارے جنہیں لوگوں نے پھر دے غافل لوگ تو کدے اپنے آپ دے نہیں ہے یہ تو بے وفا لوگ ہے دغاباز لوگ ہے خود غرض لوگ ہے مال و مشہوری دے اور خواہشات دے پجاری ہے انہاں لوگوں تو اپنے دشمن ہوئے نہیں تے انہاں بہن کھلون والا بھی تباہ و برباد ہو جاتا ہے اس واسطے سب تو الگ ہو کے تنہا حجرہ نشین ہو کے انسان رب دی صحبت پہ کہ پھر رب دی طرف قلباً متوجہ ہوئے تے پھر یہ نعمت ملے گی یہ سارے شرطاں جدوں پوریاں کرے گا فتح ربانی جی لکھیا حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ فرما دے نے کہ عشق الہی شرط ہے یا کہ قصد ارادہ چھڑ دیتا جائے کہ یہ اہم ترین شرط ہے کہ باقی سارے چھڑن دے نال انسان اپنا ارادہ بھی چھڑ جائے مخلوق دی جدوجہد بھی چھڑ دے مخلوق دی طلب بھی نہ چھڑے اس لیے یہ بے فائدہ ہے مخلوق دے پیچھے دوڑنا بے فائدہ ہے کیونکہ طبعی ضروریات دا ازل تو اللہ رب العزت نے بندوبست کیتا ہوا جو انسان دا نصیب ہر حال چ ملنا ہے جتھے کتے بھی ہے یہ خود چل کے کول آئے گا اور عزت نہ آئے گا جی یہ پیچھے دوڑے گا ملنا تو پھر نصیب دا ہی ہے لیکن ذلت نہ ملنا ہے اس لیے کہ وہ توکل کمزور ہو گیا اپنے رب تے یقین نہ رہا اللہ کے پیارے نبی نے اس واسطے حدیث دسیا کہ پرندے والی زندگی جڑی بنانی چاہیے پرندے نو اللہ کا توکل ہے وہ کوئی خزانے جمع نہیں کرتے
صبح بھوکے نکلتے آلنے چوں تے میرا رب انہوں نے رزق دیندا ہے، شام نو آندے نے رزق نال چک کے نہیں لے نہ جمع کرتے ہیں، اس لیے کہ انہوں نے ہرس ہے نہیں، یہ ہرس نفس مارا ہی پیدا ہوتی ہے، تے انہاں اندر نفس مارا ہے نہیں، یہ بندے اندر جو کہ نفس مارا ہے تے یہ نفس مارا ہی اور خناس دل دے کھبے پیسہ بیٹھا ہے، رنگ برنگے خیال لالچاں پیدا کردا، حفصہ غرضاں پیدا کردا، اور شیطان یہ پیغامات دندا ہے، یہ اگے ذہن دی سکرین تے انسان دے اتنے بار بار حملے کردا ہے، تے جو اللہ تو غافل ہے وہ ادھر دوڑ پیندا ہے۔ جدوں میں جی نے قرآن کریم کی تعلیم حاصل کیتی ہوئی ہے، صحیح القیدہ زندہ دل باعمل علماء حق کو تے انہاں کو سکھیا ہویا پروگرام، پھر انہوں عمل واسطے اللہ والے دی بارگاہ چ حاضر ہویا تے پھر وہ انہوں صحیح پروگرام سکھاؤندے نے۔ رب سونے قرآن پاک چ اس وقت دسیا بھی شیطان تمہیں بھوک تو ڈراؤں گا، ڈر دی کوئی لوڑ نہیں، میں کائنات چلن پھرن والی کوئی شے ایسی نہیں جی رزق دا میں بندوبست نہیں کیتا ہوا، پر میں رزق دین واسطے کافی ہیں، اس واسطے کوئی پریشانی والی گل ہے نہیں۔ ابتدا اس واسطے انسان نو حلال رزق دی تعلیم دیتی ہے کہ رزق حلال کماؤ، حرام دا لگے بھی نہ جاؤ، لیکن جدو انسان دا توکل پختہ ہوتا ہے پھر میرا اللہ بلا مشقت ہی رزق دیتا ہے، پر لیکن یہ اگر اللہ تے یقین ہوگے جدا پرندیاں نو یقین ہے تو پھر میرا اللہ یہ رزق دو گے دا حصہ ہر حال چ ملے گا، کیونکہ کائنات کسے زیرو دا رزق نہیں کھا سکتا، یہ کوئی نہیں کھا سکتا، انہیں اپنا کھانا ہے، مخلوق نے اپنا کھانا جو ازل تو رب سونے طے کرتا، اس واسطے اس واسطے پریشان ہونے کی کوئی لوڑ نہیں۔ تے حضور غوث پاک جڑی گل فرمائی ہے اور تاں ہی ہے کہ قسم ارادہ بھی چھڑ دے، کدے ایسا ارادہ بھی نہ کر، کدے یہ واسطے کو جیسا نہ کر مال اکٹھا کرنا اسے تیرا حصہ تینوں ہر حال چ ملے گا، پریشان ہونے کی لوڑ نہیں ہے۔ تے حضور غوث پاک اسے فتح ربانی جی لکھیا کہ حضور غوث اعظم رحمت اللہ علیہ بڑی پیاری گل فرماندے نے، آپ فرماندے ہیں انہاں لوکاں دا کی پوچھنا جڑے تلوار عشق الہی دے مقتول نے، یعنی جنہاں دے اندر حب للہ اللہ رب العزت دی محبت جڑی ہے انہاں دے انگ انگ چ رچ گئی ہے، لو لو چ رچ گئی ہے، ظاہر و باطن دی ہر ہر لہر دے اندر رچ بس گئی ہے، تے پھر اللہ رب العزت دی محبت دے وچ انہیں سرشار لبریز اور مخمور ہو گئے، اور اللہ دی رب العزت دی محبت ایسا وجدان انہیں طاری ہو گیا، وہ ماں سو اللہ تو کلی بے تیان بے غرض اور بے خیال ہو گئے، تے پھر وہ رب سونے طرف اینی توجہ ہوگی کہ اللہ رب العزت نے انہیں سچائی جان لی کہ واقعہ صدقے دل نہ سچے دل نہ اور یہ بیڑیاں پھونک کے میری طرف آیا ناقابل واپسی ارادے نال، تے پھر میرا سونا مولا انہوں اپنی طرف کھچ لیتا ہے، تے اللہ رب العزت جڑا ہے انہوں وہ دل دے ہوتے انوارات دی بارش کر دے، یعنی آپ دی بارش کر دے رہے اور ادا اندر جڑا باطن سراب ہوندہ رہندا ہے، حتیٰ کہ اللہ رب العزت دے باطن دے اندر بھی سیر کراندے رہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی کچہری جی رسائی مل دی ہے، آپ دی مدد نہ انسان پھر رب سونے دی حضوری وچ بھی جاندا ہے، اللہ رب العزت بھی اپنا دیدار جتھے چاہندا جدوں چاہندا جویں چاہندا کروندا ہے، ایتھے بھی ملاقات رب دی ہوندی ہے، رب سونا ہر جگہ حاضر و موجود ہے، یہ تو ایک نظام ظہورات دا میرے مولا نے بنایا ہوا کہ جڑا اس میں ذات اللہ تو شروع ہویا ہوا، اس واسطے اللہ دا ذکر نہ سارا پروگرام جڑا چلدا ہے، تے اے اللہ دا ذکر جدو انسان قلبی کردا ہے تے اے دے اندر پھر ایک کیفیات جڑیاں پھر ترقی کر لی ہیں اگر دلوں ذکر کردا ہے۔ اقبال ڈاکٹر علامہ اقبال قادر اللہ علیہ رحمۃ اللہ تعالی فرمایا سی، نہ چھوڑ اے دل فغان صبح ہوگا ہی، نہ چھوڑ اے دل اپنے دل نو کہن دے اقبال کہ نہ چھوڑ اے دل فغان صبح ہوگا ہی کہ امان شاید ملے اللہ ہو میں، کہ صبح دا اٹھ کے رونا رب کے تے اے نہ چھڑی تے تینوں اللہ ہو نال ایمان ملنے ہے، کیونکہ اس میں ذاتی ہے، اس میں ذاتی باقی اسم صفاتی ہے، اس واسطے جڑے اللہ رب العزت دے عاشق ہے وہ اس میں ذات دا ذکر کر دے رہے ہیں، جڑے دوجے ہیں نے بعض لوگ نچلی سطح دے وہ صفاتی سما دے ذکر کر دے رہے ہیں، لیکن جڑے اللہ دے عاشق ہے وہ اس میں ذاتی
نہ اس میں ذات دا عشق کر دے اللہ دا، اللہ اللہ ہی کر دے، اللہ ہو دا، اس میں ذات اللہ ہے، اس میں اعظم ہے تے اور تمام صفاتی اسم آدھا جامع ہے، قرآن دا، تورات دا، زبور، انجیل دا، صحائف دا، تمام دا جامع ہے تے وہ تمام انوارات و کیفیات دے دل موجود ہے تے جدو انسان سچے دل نہ اللہ ہو کردا ہے، جب اقبال نے بھی یہ گل کہی ہے کہ نہ چھوڑ ہے دل فقان صبح گاہی اما ملے شاید اللہ ہو میں۔ ایک جگہ علامہ اقبال بڑی پیاری گل فرماؤندے نے کہ شوق میری لے میں ہے، شوق میری نئے میں ہے، شوق میری لے میں ہے، شوق میری نئے میں ہے، نغمہ اللہ ہو میرے رگو پہ میں ہے کہ اے اللہ ہو دا نغمہ، اللہ ہو دا ذکر جڑا ہے